وہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ کو پیاس لگ گئی، آپ نے پانی مانگا، تو کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا برتن پیش کیا گیا کہ جس میں صرف پانی نہیں تھا بلکہ اس میں شہد بھی ملا تھا۔ محبت تھی جی سب کو حضرت ابو بکر سے، امت کے پہلے امام ہیں جی۔ جب محبوب علیہ السلام کو شدید بخار آیا، نماز کا وقت آیا، فرمایا ابو بکر کو سب کو نماز پڑھائے، امام ہیں اس امت کے پہلے امام حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ وار دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں صرف پانی نہیں تھا، اس میں شہد ملا ہوا تھا۔ تو جب جناب ابو بکر نے وہ برتن اپنے منہ کے قریب کیا نا، تو اس کو پیچھے کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جناب زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اتنا روئے کہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اس طرح روئے حضرت جناب ابو بکر کہ جو صحابہ بیٹھے تھے نا اس وقت وہ بھی رو پڑے حضرت۔ اب فرماتے ہیں صحابہ تو خاموش ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر روتے رہے۔ پھر آپ کا وہ رونا بند ہوا تو آپ نے پھر برتن منہ کے قریب کیا اور پھر رو پڑے۔ اور حضرت زید فرماتے ہیں آپ کی ہچکی بند گئی، آپ سے کلام نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں جا چلی جا۔ فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ نگاہ نبوت تھی نا جی، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتی تھی۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ۔ اب ایک پکھا لگا تھا، یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی، یہ جھومر لگا یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی، یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں نہیں، نبی غیب کی خبریں دینے والا، جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی بتانے والا، جس کو عقل نہیں سوچ سکتی اس کی بھی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی، فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس کو فرما رہے ہیں جا چلی جا؟ آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہتی تھی، تو میں نے اس کو کہا تو چلی جا، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تو چلی گئی لیکن جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد میں آنے والے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس خوف سے رونے لگ پڑا کہ کہیں میں بھی دنیا میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، آپ نے وہ پانی جس میں شہد ملا آپ نے اس کو بھی دنیا جانا، یہ تقویٰ تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پتر ساڑھا حالتے ہے ساڑھے 3.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے۔ ابو بکر تو اس پیالے کو دیکھ کے بھی رو پڑے جس پانی میں شہد ملا ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں تو پتر 3 لاکھ کا فون ہے، بس اللہ یہ ہمیں معاف کر دے، اللہ یہ ہمیں معاف کر دے۔ اور حضرت جی کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے بندگی کی۔ ٹھیک ہے جی اگر حلال کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں آپ، لیکن بندگی بھی تو کریں نا۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن بندگی تھی، یہاں سب کچھ ہے لیکن بندگی نہیں ہے۔ گڈی بہت مہنگی ہے، موبائل بہت مہنگا ہے، گڑی بہت مہنگی ہے، کار بڑا مہنگا ہے، کھانے بڑے پرتکلف نہیں، لگژری کھانے نہیں، بندگی نفل دور، تلاوت دور، تہجد دور، ساڑھے کو 5 نمازاں بھی پوری نہیں، اور وہاں کے عالم ہے۔ وہ فرماتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، لیکن حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہے
ایک پیالہ پیش کیا گیا جس پانی میں شہد ملا تھا، اب اسے بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کہیں میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں. اور ادھر نہیں حضرت جی، بندگی کرو، بندگی کرو. اور یاد رکھیے حضرت جی، یہ 3 لاکھ والے موبائل کا جواب دینا جی ہے نہ سمجھیو کہ سان پوچھنا کسی نے یہ جواب دینا ہے حضرت جی. راڈو کا جواب دینا بھی ہے جی، انہیں لینا جی جواب. اگر 3 لاکھ کا فون ہے تو جواب کی بھی تیاری کرو، اس کے جواب کی بھی تیاری کرو. میں ایک دن ہم لاہور تھے جامعہ میں، تو قبلہ مفتی صاحب پڑھا رہے تھے، تو کوئی حساب کے حوالے سے نا حدیث مبارک آ گئی. تو آپ کے کسی شاگرد نے نا بڑی کوئی قیمتی گھڑی بھیجی تھی، آپ نے کہا یہ باندھ رو پڑے حضرت جی، اپنی گھڑی دیکھ کے نہ رو پڑے. اور فرمانے لگے جے کل انہیں اس گھڑی نو پوچھ لیا، میرے کو زیادہ بھی جواب کوئی نہیں ہے حضرت. وہ کہہ رہے قرآن میں حضرت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ ہم نے حضرت آپ کا ذہن بنا دیا، ہم نے بنایا کہ سال چ بڑی جی محفل میراث کراؤ تے اللہ اللہ تے خیر صدا، بالکل چھٹی ہے اس کے بعد. اور ہر سال اس کو ذرا تواتر سے کرواتے رہنا، کو مہنگے مہنگے سے نعت خواں بلوانا، بڑا پرتکلف سا کھانا بنانا، اپنے گھر کو بھی سجانا سجونا، ٹھیک ہے جی. تو باقی اللہ اللہ خیر صلاح ہے، باقی کوئی ٹینشن نہیں. حضرت جناب ابو بکر مال قربان کر دیا، کئی بار جان کی بازی لگائی حضرت، کئی بار جان کی بازی لگا دی حضرت. لیکن کیا ہے، رو رہے ہیں حضرت صرف کس پیالے کو دیکھ کے جس پانی میں شہد ملا ہوا ہے. ایتھے منٹ مارگریٹا، ایتھے جناب مینگو جوس، ایتھے جناب اورنج جوس، ایتھے جناب بریانی، ایتھے جناب پیزے. بندگی کوئی بھی ہے اتھے حضرت جی گٹھلیاں چوسیاں جا رہی ہیں حضرت جی، کھان لی ککھ نہیں ہے. اتھے کھجور دیاں گٹکاں چوس چوس گزارا کیتا انہوں نے. اب اتنا پانی ہے نا، شاید ہی ملا نا، کیا ہو گیا جی، اتنی اذیتیں برداشت کی اسلام کے لیے. تقویٰ تھا حضرت. ادھر میں نے ڈاکٹر تقی صاحب صاحب کہا ہے، اور میں نے اس پہ بڑی شدید سختی کرنی ہے بدر جی. ہمارا حال پتر یہ ہے، ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے گھر سے کھانا کھاتے ہوئے تحقیق نہیں کی اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے. ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ ہم مثلا فیصل آباد گئے ہیں، گوجرانوالا گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، کھانا کھایا، ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی اس کا کھانا، اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے، کہاں سے یہ پیسے کما رہا ہے. بیٹھ جاتے ہیں آپ تو آپ رہ گئے، ہمارا یہ حال ہے. لیکن وہ حلال، عین حلال حضرت. صحابی نے مانگا، لے کے بھی صحابی آئے، پانی میں شاید ملا، لیکن ابو بکر اس کو بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہیں میں دنیا میں نہ